اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ دورنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی ہستی نہیں ہے۔ یہ دجلہ کا کنارہ، ایک نوجوان جس کا نام ابو صالح موسیٰ، پیاس کی شدت ہے، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے، جس طرف سے پانی کا بہاؤ آ رہا ہے ایک سیب بھی بہتا آیا، پیاس کی شدت ہے، بھوک ہے، سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ جب کھایا تو خیال گزرا قیامت کے دیہاڑے پکڑا ہی نہ جاؤں کہ بلا اجازت کسی کا مال کھایا۔ اب ہم سارے کے سارے محاسبہ بھی کرتے جائیں نا کہ بلا اجازت کتنے لوگوں کا ہم نے مال کھایا، لوگوں کے کتنے لوگوں کے ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں۔ ہم تو بہنوں کے حصے نہیں دیتے، مار کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بہن نے معاف کر چڑھے ہے، بہن ہی معاف کر دی، بھرا کدی معاف نہیں کرتا۔ کمال ہے بھی، یہ کون سی پنچایت ہے؟ خیال گزرا قیامت کے روز پکڑا نہ جاؤں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، جو کسی کی زمین ایک بالشت برابر ناحق قبضہ کرتا، قیامت کے روز اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی اور کہا جائے گا اس زمین کے لیے تو نے قبضہ کیا تھا، یہ ناحق کسی کی زمین ماری تھی۔ اور حشر کے دیہاڑے لوگ دیکھیں گے اور دور سے کہیں گے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والا تھا۔ خیر سیب کھا لیا ابو صالح موسیٰ جوان نے، اب گھبرا گئے، اچھا معافی تلافی کرتا ہوں، اس جانب چل پڑے جہاں سے سیب آ رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک حویلی پہ نظر پڑی، اندر سیب کے باغ لگے ہوئے تھے، تیز ہوا چلتی تو کوئی پکا ہوا سیب گرتا، دریا میں جا گرتا، دریا اپنے بہاؤ کے ساتھ سیب کو آگے لے جاتا۔ کہنے لگے ہو نہ ہو یہ اسی گھر سے گرا۔ دروازہ بجایا، ایک باریش نورانی چہرے والے بابا جی نے دروازہ کھولا۔ ہاں پتر خیر ہے، کتوں آیا ہے تے کی مسئلہ ہے؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں پتر کی کام ہے جی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے میرا نام عبداللہ سومئی ہے۔ اچھا حضرت جی ذات کیا ہے؟ جی سید زادہ ہوں۔ اچھا پتر تو کون ہے، تیرا کیا نام ہے؟ کہا جی میرا نام موسیٰ ہے، جنگی دوست، ابو صالح کنیت ہے۔ اچھا پتر تیری ذات کیا ہے؟ جی میں بھی سید زادہ ہوں۔ اچھا بڑی خوشی ہوئی، اب آئے کیسے ہو؟ وہ جی غلطی سے آپ کے درخت کا سیب کھا بیٹھا ہوں، معاف کر دیں۔ جناب عبداللہ سومئی نے سنا نوجوان ہے، غلطی سے سیب کھا بیٹھا ہے، معافی مانگنے اتنی دور سے آیا۔ سرکار نے فرمایا جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے اللہ مشرق و مغرب کے قبرستانوں سے عذاب اٹھا لیتا، 40 دنوں تک عذاب نہیں ہوتا۔ نوجوان توبہ کر گیا، نوجوان نے توبہ کر لی۔ کسی نوجوان سے کہنا بس کر یار، بس کر، توبہ کر لے، وہ کہتا تو بڑی عمر پڑی ہے، بڈھے بارے مزنا جی رہنا ہے۔ امام غزالی جب کوئی اس طرح کا کلام کرتا، جواب دیتا، پکڑ کے قبرستان لے جاتے، فرماتے یہ قبرستان بھرا پڑا ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے بڈھے بارے توبہ کر، بڑھاپا پھر ان کا آتا کوئی نہیں۔ جب عبداللہ سومئی نے سنا نوجوان کہہ رہا مجھے معاف کر دیں تو مچل گئے۔ معمولی نوجوان نہیں ہے، اب جو شہباز قابو میں آیا ہے، یہ تو شہباز ہے۔ کہنے لگے پتر اس طرح معافی نہیں۔ کہا جی پھر کس طرح معافی؟ میرے باغ دے وچ مفت دا مالی بن، اتنے کام کر، اور کتنی دیر؟ کہا ایک لمبا عرصہ کام کر، پھر میں دیکھوں گا تجھے معاف کرنا ہے کہ نہیں۔ اور حضرت جی چھوٹی سی غلطی ہے، اتنی لمبی سزا، مجھے کہیں جھاڑو دے دیتا ہوں، دیہڑی کر دیتا ہوں، ایک سیب ہی تو ہے۔ کہا میں نے تو نہیں کہا معافی مانگ، تو خود ہی معافی مانگنے آیا، تو معافی چاہیے تو ٹھیک ہے ورنہ جا۔ اب کہنے لگا کہ حضرت جی کو سزا کم کر دیں۔ کہا نہیں پتر سزا تو یہی ہے، تو نے سیب کھایا، میرے باغ کا کھایا، اگر تو منظور ہے ٹھیک ہے ورنہ میں دروازہ بند کرتا ہوں تو چلا جائے۔ دل نے کہا یہ چند مہینے چند سال گزر جائیں گے، حشر کا دن تو کبھی نہیں گزرے گا، وہاں اگر مولا نے پکڑ لیا بلا اجازت کسی کا مال کھایا تو کیا جواب دوں گا؟ کہا جی منظور ہے۔ اب وہاں مالی بن گئے، مفت میں کام کرتے، سارا دن کام کرتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے۔ جب مدت پوری ہوگی، برس ہا برس گزر گئے، تو حاضر ہوئے جناب والا ہون تے معافی دے دے، اور سیب ایک کھادا ہے، ایڈی لمبی سزا، ہون تے معافی دے دے۔ کہا نہیں پتر ہلے بھی معافی کوئی۔
کہا حضرت جی ابھی بھی معافی نہیں؟ کہا نہیں، ایک اور شرط ہے. وہ کیا؟ میری بیٹی سے نکاح کر، لیکن پہلے اس کی خصوصیات سن لے. آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں سکتی، نابینا ہے. پاؤں سے چل نہیں سکتی، لولی لنگڑی ہے. ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی کہ لنجی ہے. زبان سے بول نہیں سکتی، گونگی ہے. سن نہیں سکتی کہ بہری ہے. اب نوجوان کہ جس کے دل میں ہزاروں خواہشات مچلتی تڑپتی، ہر نوجوان نے اپنے اندر ایک بت بنایا ہوتا ہے، ایک صنم ہوتا ہے بھی میری شریکہ حیات ایسی ہوگی، یہ خصوصیات ہوں گی. مگر یہ خصوصیت تو کوئی نہیں ہے، یہ تو عیوب ہی عیوب ہیں. نہ بولے، نہ دیکھے، نہ سنے، نہ چلے. ایک لمحے کو کانپ گئے، ساری عمر پہاڑ جیسی پڑی ہے. کس طرح ایک اس طرح کی عورت کے ساتھ زندگی گزاروں گا؟ پھر خیال آیا، او ابو صالح موسیٰ، یہ زندگی تو گزر جائے گی. میرے آبا و اجداد نہیں رہے، میں کہاں پہ رہنے والا ہوں، جیسے تیسے گزر جائے گی. سیب کی معافی کرا لے، سستا سودا ہے. کہا حضرت جی منظور ہے. اب نکاح ہو گیا. جب حجر عروسی میں داخل ہوئے، اندر تو دوشیزہ. الٹے قدموں واپس آئے، جناب عبداللہ سومئی سے کہا یہ آپ نے کیا بڑا گناہ سرزد کروا دیا. میں نے تو ان آنکھوں سے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، یہ آپ نے مجھے کس کے کمرے میں بھجوا دیا؟ کہا پتر تیری بیوی ہے، پر آپ نے تو کہا تھا وہ اندھی ہے، وہ بہری ہے، وہ گونگی ہے، وہ لنگڑی ہے، وہ تو صحیح سالم ہے. مسکرا پڑے. کہا پتر جو میں نے کہا نا وہ اندھی ہے، اس نے آنکھوں سے کبھی نامحرم کی طرف نہیں دیکھا. میں نے کہا نا کہ وہ بہری ہے، اس نے ان سماعتوں سے کبھی گانے باجے نہیں سنے. میں نے کہا نا وہ بول نہیں سکتی، گونگی ہے، اس نے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا. میں نے کہا نا وہ چل نہیں سکتی، وہ چل کے کبھی گناہ کی مجلس میں نہیں گئی. یہ تمام کی تمام خصوصیات تھی جو میں نے گنوائی ہیں. اب اس بات کو ذرا یہیں پہ روکتے ہیں. ایک نوجوان سیب کی معافی کرانے آیا، برس ہا برس تک مفت کا مالی بنا، پھر ایسی لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہو گیا جو نہ دیکھے، نہ سنے، نہ بولے، نہ چلے. اور دوسری جانب وہ لڑکی جس نے آنکھوں سے نہ محرم کو نہیں دیکھا، جس نے کانوں سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، گانے باجے نہیں سنے، اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، چل کے گناہ کی مجلس میں نہیں گئی. ان دونوں نیک روحوں کا ملاپ ہوتا ہے، اللہ انہیں ایک بیٹا عطا کرتا ہے جنہیں آج دنیا عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے. آغاز اچھا ہو، اللہ انجام بھی اچھا کرتا ہے. ہماری شادیاں کیا ہوتی ہیں؟ سب تو پہلے جی خسرے آن گے. ہماری شادی کا آغاز دیکھ لیں ذرا، یہ ہنسنے کی بات کم ہے، رونے کی زیادہ ہے. ہماری شادیوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ نچ نچیے سے. ہماری شادیوں کے آغاز پہ ہیجڑے آتے. ہماری شادیوں کا آغاز ڈھول ڈھمکے سے ہوتا، اور پھر چند مہینوں کے بعد مولوی صاحب کے پاس آتے، او جی طلاق ہو گئی ہے، تے کوئی درمیانہ رستہ ہے؟ آغاز دیکھو تم نے کیسا، سبحان اللہ اچھا کیا. اسمن آباد میں ایک دفعہ پروگرام تھا، تو وہ کہنے لگے جی مہندی ہے تو محفل شریف کرنی، آپ نے آنا. میں کہا جی ٹھیک ہے آ جاؤں گا. چلے گئے، محفل ہوئی، دعا کروائی، باہر نکلے تو ہیجڑے آ گئے اور گھوڑے آ گئے. وہ خاتون خانہ ضعیفہ تھی. میں نے کہا اماں جی یہ کی؟ کہنے لگی پتر رب بھی راضی تے بندے بھی راضی. یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا. جب آغاز اچھا نہیں ہوگا تو انجام کیسے اچھا ہوگا؟ ہم کہتے جی بچے گل نہیں سن دے، بچے بات نہیں سنتے. آغاز دیکھو تم نے کیسا کیا ہے. تمہیں چاہیے تھا آغاز میں تم رب کا قرآن تلاوت کرتے. ساری کی ساری شادی میں غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں. آخر میں کہا جاتا قرآن لے آؤ ذرا بچی توڑنی ہے. قرآن بچی توڑنے کے لیے رہ گیا؟ قرآن تو پڑھنے کے لیے تھا، قرآن تو سیکھنے سمجھنے کے لیے تھا. اور جب حق مہر کی بات آئی، مولوی صاحب شرعی حق مہر رکھ لو 32 روپے. پہلے بڑے تو شرعی کام کیتے نے. حق مہر کی بات آئی تو 32 روپے رکھ لیں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ حق مہر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی سہولت دی جائے، اس کو کوئی گارنٹی دی جائے. مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ. طلاق دے دو 32 روپے تو رکشے والا نہیں لیتا کہ اس کو گھر ہی چھوڑ دیں. یہ ساتھیوں
ایک فکر دے کے جا رہا ہوں، آغاز اچھا ہو۔ آغاز اچھا تھا، اللہ نے بچہ بھی عبد القادر جیلانی جیسا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ تصوف، جس کو ہم سلسلہ قادریہ کہتے ہیں، تو شیخ کا بھی تو کوئی سلسلہ تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی سلسلہ جنیدیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے سلسلہ قادریہ کے 10 اصول ہیں۔ کتنے اصول ہیں؟ یا بے شمار قادری بیٹھے ہوں گے، اور مجھے یقین کامل ہے 10 اصول کسی کو بھی نہیں آتے ہوں، علماء کو چھوڑ کے۔ 10 اصول ہیں قادری ہونے کے۔ آج تو یہ قادری اس نے نام کے ساتھ لکھوا لیا، اب یہ نعت سنایا کرے، اب یہی کام کیا کرے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن جو سلسلہ ہائے تصوف ہیں ان کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ سلسلہ قادریہ کے میں ایک اصول بتاتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ سلسلہ قادریہ کے اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے، جو قادری ہوگا وہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ آپ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے سلسلے کا آغاز اور بنیادی اصول جھوٹ نہ بولنے کو فرمایا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے؟ یہ کہاں سے نکالا؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ شیخ کہتے ہیں اس کا آغاز میری والدہ سے ہوتا ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا میری عمر 17 برس تھی، میری اماں جی کہنے لگی بغداد چلے جاؤ، علم دین حاصل کرو، اور ترکے میں 80 درہم تھے یا 80 دینار تھے، والد صاحب نے چھوڑے، تو والدہ کہنے لگی پتر تیرے حصے 40 درہم آتے، اور وہ میری جیب کے اندر سلوکے میں سی دیے، ضرورت پڑنے پہ کام آئیں گے۔ مشہور واقعہ ہے، شاید آپ کو معلوم ہو کہ یہ جب ہم سکول پڑھتے تھے تو کس کتاب کی اردو میں تھا؟ دوسری جماعت کی اردو میں۔ بھلے وقتوں کی بات ہے، اس وقت یہ ٹام اینڈ جیری نہیں ہوتے تھے، یہ مسٹر بین نہیں ہوتے تھے، نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا تھا۔ جب پروان نیک بندوں کا تذکرہ پڑھتے ہوئے ہوتی تو پھر کوئی گستاخ رسول نہیں بنتا تھا، گستاخ صحابہ نہیں بنتا تھا، پھر وہ اللہ کے ولیوں کا گستاخ نہیں ہوتا تھا۔ شیخ کہتے ہیں کہ چل پڑے، راستے میں ڈاکو آ گئے، سب کو لوٹ لیا، مجھے بچہ جان کے چھوڑ دیا۔ چلتے چلتے ایک ڈاکو میرے پاس سے گزرا، کہنے لگا او پتر تیرے کول کچھ ہے؟ میں کہا ہے وکی، کہا میرے پاس 40 درہم ہے۔ کہاں پہ ہیں؟ اندر سلے ہوئے، اندر سلے ہوئے۔ کہا دکھاؤ، ہاتھ لگایا تو کچھ نظر آیا، پکڑ کے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار کہتے اس کو کیوں لائے ہو جی؟ کہتا جی 40 درہم ہے۔ سردار کہتا ہے واقعی تو جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ کہا میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھا تجھے پتا ہے ہم کون ہیں؟ ہاں تم ڈاکو ہو۔ کیا کرتے ہیں؟ مال لوٹتے ہو۔ تو جب تمہیں پتا ہے ہم ڈاکو ہیں، مال لوٹتے ہیں، تم جھوٹ بول کے مال بچا بھی سکتے؟ کہ جھوٹ بول کے مال تو بچا لیتا، ماں سے کیا گیا وعدہ کیسے نبھاتا؟ ماں نے کہا تھا پتر جھوٹ نہیں بولنا۔ جب انہوں نے اتنا سنا تو سجدے میں گر گئے، اے مولا یہ 17 سال کا ہو کے اپنی ماں سے کیا گیا وعدہ نبھا رہا ہے، ہماری عمر تو آخر تک جا پہنچی، قبروں میں ہم نے اپنی ٹانگیں لٹکا دیں، اے مولا ہم تجھ سے کیا گیا وعدہ کبھی بھی نبھا نہ پائے۔ اسی وقت کہا ہے تو نوجوان، لیکن آج ہم توبہ تیرے ہاتھ پہ کرنے والے ہیں۔ 17 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ توبہ کی، اور لکھا گیا ہے پھر یہ سارے کے سارے ڈاکو بعد میں اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے علم دین حاصل کیا۔ کوئی بھی پیر دیکھیں نا، کوئی بھی اللہ والا دیکھیں، سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو۔ اگر اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اب لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ 4 مندریاں پائیاں، مندری علی سرکار، تو بڑی بڑی لٹیں رکھی ہوئی ہیں، جواں والی سرکار، فلاں والی سرکار، فلاں والی سرکار۔ بھی جو نہاتا نہیں ہے، جو غسل نہیں کرتا، تم نے اس کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈال رکھا۔ یہ جاہل آدمی ہے، یہ بہروپیہ آدمی ہے، یہ عالم دین نہیں ہے۔ بنیادی شرط کیا؟ اعلیٰ حضرت نے حضرتی فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، کسی بھی پیر کے لیے بنیادی شرط یہ ہے وہ عالم دین ہو۔ شیخ کہتے ہیں 17 سال کی عمر میں میری والدہ نے روانہ کر دیا۔ حافظ تو پہلے تھے، کہا پتر بغداد جا علم حاصل کر، اور کہا میں نے اتنا پڑھا، اتنا پڑھا، اتنا پڑھا، درست العلم حتی صرت قطبا، اللہ نے علم دین کے صدقے مجھے قطب بنا دیا۔ آپ کہتے ہیں 25 سال میری زندگی کے ایسے گزرے، میں بغداد سے باہر مضافات میں رہتا تھا،
گمنامی کی زندگی، کوئی گزرتا مجھے نہیں پہچانتا تھا، میں کسی کو نہیں پہچانتا تھا. 25 سال گزرے. آج آپ سوچتے ہیں کہ بھئی 950 سال ہو گئے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آج بھی زندہ ہے، کوئی وجہ ہے تو زندہ. وجہ کیا؟ شیخ کہتے ہیں میں نے محنت بڑی کی ہے. یہ آخری جملے ہیں، آپ اس کو توجہ سے سنیے. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے محنت بڑی کی ہے، میں نے کوشش بڑی کی ہے، مجاہدے بڑے کیے ہیں. حضرت کچھ بتائیں؟ فرمایا اگر میں اپنے مجاہدے تمہیں بتاؤں تمہارے پتے پانی ہو جائیں. فرمایا میری زندگی کا پہلا مجاہدہ یہ تھا، میں عشاء کی نماز کے بعد رب کا قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، الحمد سے قرآن شروع کرتا، فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی تھی، عبد القادر رب کا قرآن مکمل تلاوت کر لیا کرتا تھا. فرمایا یہ کام میں نے 1 رات 2 راتیں نہیں کی، یہ کام میں نے مہینہ 2 مہینے نہیں کیا، یہ کام میں نے سال 2 سال نہیں کیا. فرمایا 17 برس میری زندگی کے ایسے تھے، کسی رات میں نے ناغہ نہیں کی. گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، بیماری بھی ہے، گھر والے بھی ہیں، سارے معاملات ہیں، رب کا قرآن نہیں چھوڑا. اب شیخ کے ماننے والے رب کا قرآن کھول کے نہیں دیکھتے، اوپر فرج کے اوپر پڑا رہتا ہے، طاق پہ پڑا رہتا ہے، گرد و غبار سے اٹا رہتا. یہ رب کا قرآن کھول کے نہیں دیکھتے. اقبال کہتے ہیں جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا ہے، کاش اس قرآن سے تو جینا بھی سیکھ لیتا. یہ زندوں کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے تو نہیں ہے، ثواب کے لیے تو ہے، مگر اس کا مقصد یہ ہے اے بندے یہ تمہیں بتائے گا زندگی گزارنی کیسے. شیخ کیا کہتے ہیں 17 برس میری زندگی کے گزرے، مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی، دلی تکلیف ہوتی جب میں علماء کو، صلحاء کو، اپنے کلاس فیلوز کو دیکھتا ہوں جہاں بھی ہوں موبائل کھول کے بیٹھتے. ہم نے دیکھا اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو کہ فجر کی نماز کے بعد رب کا قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تھے، ربع تلاوت کی جاتی تھی، نصف سپارہ تلاوت ہوتا تھا، پھر اس کے بعد دلائل الخیرات شریف کا ورد ہوتا تھا. مگر آج ہم سارے کے سارے فجر کی نماز جو پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد فیس بک کھول کے بیٹھ جاتے. آج ہم واٹس ایپ کھول کے بیٹھ جاتے، ٹویٹر پہ ہم نے اکاؤنٹ بنا رکھے، پتہ نہیں کون کون سی اپلیکیشنز ہیں جس پہ ہم وقت برباد کرتے. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے کبھی وقت ضائع نہیں کیا، میں علم دین پڑھتا رہا اور واز نہیں کرتا تھا. اور شیخ نے، آپ کو میں لطف کی بات بتاؤں، شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی زندگی کا پہلا واز 52 برس کی عمر میں کیا. 52 برس علم دین پڑھتے رہے ہیں اور پھر جا کے آپ نے واز کیا. اور واز بھی ایسے نہیں کیا چونکہ اجمی تھے، ایرانی تھے، بغداد میں چلے گئے، وہاں کے سامعین عربی تھے، کہا میں واز نہیں کرتا تھا. سرکار نے ایک مرتبہ خواب میں فرمایا بیٹا عبد القادر تو گفتگو کیوں نہیں کرتا، تو واز کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی یا رسول اللہ اجمی ہوں، عربیوں کے سامنے کیسے کلام کروں؟ فرمایا منہ کھول. شیخ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا، مصطفیٰ نے لعاب دہن ڈالا، پھر مولا علی کو اشارہ کیا، انہوں نے بھی لعاب دہن ڈالا، پھر گفتگو کرتے تھے. آپ کی مجلسوں سے سینکڑوں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن کے اٹھا کرتے تھے. علامہ ابن جوزی آپ محدث و گزرے ہیں اور صوفیہ کو نہیں مانتے تھے. تلبیس ابلیس آپ کی کتاب ہے، صوفیوں کو بڑا رگڑا ہے. علامہ ابن جوزی نے، محدث ابن جوزی، صوفیوں کو کہتے میں اچھا نہیں سمجھتا تھا. اس زمانے میں بھی صوفی اس طرح کی خرافات کرتے تھے، اس طرح کے شعبدے بازیاں دکھایا کرتے تھے. تو ابن جوزی کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا عبد القادر جیلانی کی مجلس میں آؤ خطاب سنتے. میں نے کہا میں صوفیوں کی مجلس میں نہیں جاتا. اس نے کہا آؤ تو صحیح نا، وہ صوفی نہیں ہے، وہ عالم بھی ہے، اس نے علم پڑھا ہے. میں نے کہا ابھی صوفی ایسے ہی ہوتے. کہنے لگا آؤ تو صحیح نا، زبردستی لے گیا. اب شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں کیا ہوتی تھی؟ شیخ کے زمانے میں شروع تھی، چاند کی 11 تاریخ کو آپ اکٹھ کرتے تھے کہ سرکار کی 11 ازواج ہیں، اسی نسبت سے چاند کی 11ویں رکھی جاتی تھی. اور بعض روایات میں ویسے ہی آپ اکٹھا کر لیتے تھے. اور ایک حافظ صاحب قرآن کی تلاوت کرتے، شیخ اس کا ترجمہ تفسیر بیان کرتے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی ضربیں لگتی تھی. پھر لوگ بیٹھے ہوتے، کھانے کا وقت ہوتا، کھانا بھی کھلایا جاتا تھا. یہاں تک کہ دمشق سے علامہ ابن تیمیہ جو وہابیہ کے امام ہیں، وہ عبد القادر جیلانی کی 11ویں پہ لنگر بھجوایا کرتے تھے.
یہ لطف کی بات بتا کے جا رہا ہوں. تو کسی نے علامہ ابن تیمیہ سے کہا جناب والا آپ تو ان کے خلاف ہی پڑھیں. ابن تیمیہ کہنے لگے اوروں کے خلاف ہوں، عبد القادر کے خلاف نہیں ہوں. کیوں؟ میں صوفیوں کے خلاف ہوں. اگر عبد القادر جیسا صوفی مل جائے میں تو قدم بوسی کے لیے تیار ہوں. تو شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں ابن جوزی کہتے ہیں کہ میرا دوست مجھے ایسے زبردستی لے آیا، بادل نخواستہ آیا، حافظ صاحب نے تلاوت کی. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا حافظ صاحب نے ماشاءاللہ تلاوت کی ہے، اس کی پہلی تفسیر یہ ہے. ابن جوزی کہتے ہیں میں نے اس بات میں سر ہلایا، مجھے یہ تفسیر آتی. کہا دوسری تفسیر یہ ہے، کہتے میں نے پھر سر ہلایا، مجھے یہ بھی آتی. اس آیت کی تیسری تفسیر یہ ہے، میں نے اپنے دوست کو کونی ماری، مجھے یہ بھی آتی. چوتھی یہ ہے، پانچویں یہ ہے، ساتویں یہ ہے. میں نے اپنے ساتھی سے کہا مجھے یہ ساتوں تفسیریں اس آیت کی آتی. شیخ کہنے لگے اب چلتے ہیں 8ویں تفسیر کی طرف. ابن جوزی کہتے ہیں میں شیخ کا چہرہ دیکھنے لگا. کہتے ہیں اب چلتے ہیں 9ویں تفسیر کی طرف، اب چلتے ہیں 10ویں کی طرف، اب چلتے ہیں 20ویں کی طرف، اب چلتے ہیں 25ویں کی طرف، اب چلتے ہیں 30ویں کی طرف، اب چلتے ہیں 35ویں کی طرف، اب چلتے ہیں 40ویں کی طرف. کا 40 تفسیریں شیخ عبد القادر جیلانی نے قرآن کی ایک آیت کی بیان کی. کہا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جو 7 تفسیروں سے زیادہ کسی تفسیر کو نہیں جانتا تھا. ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کر کے شیخ کہتے ہیں اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں. اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں. جب اللہ کی ضرب لگائی، یہی ابن جوزی جو صوفیہ کو مانتا نہیں تھا گریبان پھاڑنے لگا، دیواروں پہ ٹکریں مارنے لگا، وجد میں آ گیا. کہا یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اب تو ابن جوزی ہر دفعہ آیا کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جماعت اہل سنت، میدان حضور محدث اعظم پاکستان، میدان کوٹلہ شریف. سبحان اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس لگی تھی کہ آپ کے صاحبزادے وہ نئے نئے فارغ التحصیل ہو کے آئے. عرض کرنے لگے ابا جی اگر آپ اجازت دیں تو آج خطاب میں نہ کر لوں. شیخ کہنے لگے والد کے لیے اس سے بڑھ کے خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کا صاحبزادہ، اس کا بیٹا اس کے سامنے گفتگو کرتا، خطاب کرتا ہے. تو آج آپ گفتگو کریں. قاری صاحب نے تلاوت کی. شیخ عبد القادر جیلانی نے صاحبزادہ صاحب کی طرف اشارہ کیا. صاحبزادہ صاحب کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس آیت سے متعلقہ علمی نکات بیان کی، تفسیر بیان کی، حدیث بیان کی، علم کے موتی آپ نے رول دیے. بڑی علمی گفتگو کی، بڑی علمی گفتگو کی، مگر کوئی ٹس سے مس نہ ہوا. جس طرح کہ آپ میں سے اب کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. آگے ہیں سارے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. کہنے لگے یہ بڑے عجیب سامعین ہیں. بیٹھ گئے. شیخ عبد القادر جیلانی کہنے لگے ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب نے بڑا اچھا خطاب کیا ہے، کیا علمی گفتگو فرمائی ہے. اب کوئی بات کہنے کی رہی تو ہے نہیں، لیکن چونکہ آپ آئے بیٹھے ہیں میں ایک ذرا گھریلو سی گفتگو کر لیتا ہوں، ایک بات کہہ دیتا ہوں. تو ساتھیو اس طرح ہوا، رات میرا دل کیا میں پنیر کھاؤں. میں نے خادم سے کہا پنیر لاؤ، وہ پنیر لے آیا. میں نے پنیر رکھی، کھانے لگا. باہر سے کسی نے کہا جی کوئی ملاقاتی آیا، آپ کو بلاوا آیا. میں نے ڈھانپ دی پنیر اور باہر چلا گیا. جب ملاقاتی سے فارغ ہو کے اندر آیا تو پنیر ساری بلا کھا گئے. اب اتنی بات کہی، لوگ وجد میں آ گئے، لوگ اللہ کے نعرے بلند کرنے لگے، لوگ دیواروں کے ساتھ ٹکریں مارنے لگے. شیخ کہتے ہیں اب دعائے خیر کر. جب اندر حجرہ خاص میں گئے تو صاحبزادہ صاحب آئے. ابا جی مجھے آپ کے سامعین کی سمجھ نہیں آئی، میں نے اتنی اعلیٰ گفتگو کی، اتنی عرفہ گفتگو کی، علم کے موتی رولے، مگر آپ کے سامعین ٹس سے مس نہ ہوئے، نہ سبحان اللہ نہ آ نہ واہ، کچھ بھی نہیں. اور آپ نے ایک عجیب سی بات کر دی، پنیر رات بلا خواہش، اور لوگ وجد میں آ گئے. جناب والا یہ کیا ماجرا ہے؟ شیخ مسکرا دیے، فرمایا پتر تو نے قال کی کہی تھی، ہم نے حال کی کہی ہے. کہا جی یہ کون سا حال ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آیا؟ کہا پتر تو نے تو علمی باتیں کہی، میرے سامعین علم کے بعد اب حال کی طرف آ گئے.
تو نے صرف ظاہر کو سمجھا جبکہ میں نے کچھ اور سمجھایا، سمجھنے والے سمجھ گئے، ابا جی مجھے بھی سمجھائیے۔ کہا رات نفس نے خواہش کا اظہار کیا، عبد القادر اس خواہش کو پورا کیے، تو استعارتاً پنیر کا ذکر کر دیا۔ میں نے کہا پنیر لے آؤ، خواہش آج پوری کریں گے۔ پنیر آ گئی، ابھی کھانے لگا کہ باہر سے بلاوا آ گیا۔ اس نے کہا عبد القادر باہر آ، تجھے خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تجھے خواہشیں پوری کرنے نہیں بھیجا، تجھے اپنی بندگی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کہا جب میں ملاقات کر کے واپس آیا خواہش ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی، تو نے قال کہا تھا، ہم نے حال بیان کر دیا۔ اسی بات کو مولانا روم کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کنویں کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، کتابیں میری پاس تھیں، ایک درویش بابا آیا، کتابیں دیکھ کے کہنے لگا این چیز یہ کیا ہے؟ میں نے بابے کی طرف دیکھا اور بابے سے کہا بابا این قال است شما نمیدہ، یہ قال ہے تجھے خبر نہیں ہے یہ کیا ہے؟ بابے کو غصہ آیا، اس نے کتابیں اٹھائی اور ساری کی ساری کنویں میں پھینک دی۔ میں تو تڑپ کے کھڑا ہو گیا، اس کی وجہ سے لوگ مجھے عالم سمجھتے اور تو نے کتابیں ضائع کر دیں۔ جب بابے نے دیکھا کہ اب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، اس نے کنویں میں ہاتھ ڈالا، کتابیں نکالیں، کنویں میں پانی تھا مگر جب کتابیں نکالی تو گرد نکلنے لگی۔ مولانا روم کہتے ہیں میں نے بابے کا دامن پکڑ لیا، میں نے کہا بابا این چیز یہ کیا ہے؟ بابا کہتا ہے این حال است شما نمیدانی، یہ حال ہے تجھے خبر نہیں ہے یہ کیا ہے؟ حضرت مولانا روم کہتے ہیں پہلے وہ میرے پیچھے تھا، میں آگے آگے تھا، اب میں اس کے پیچھے وہ آگے آگے۔ اور پھر مولانا روم نے وہ مارکارہ شعر کہا، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد، یہ مولا روم کبھی بھی مولا والا نہیں ہو سکتا جب تک یہ شمس تبریزی کا غلام نہیں بن جاتا۔ ساتھیو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جن کی سیرت آج ہم نے بیان کی، ان کی سیرت کا کوئی ایک پہلو اگر ہم اپنا لیں تو خدا کی قسم شیخ کی غلامی کا حق ادا کر سکتے۔ یعنی ایک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت گفتگو کرنے کے لیے آج میں جب تیاری کر رہا تھا کہ بھئی گفتگو کرنی کیا ہے، ایک تو نا بھی ویسے ہی کچھ بیان کر دیا جائے، کوئی عجیب سی بات کر دی جائے، کہ میں نے کہا کہ بھئی کرامات تو بیان ہوتی ہیں، شیخ کی سیرت بھی کچھ ہے کہ نہیں؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، یہ برسا برس پہلے ہم نے پڑھا سنا سنایا کہ ایک مرتبہ شیخ کہتے ہیں بڑی پیاس لگی، صحرا میں تھا، بادل آیا، پانی برسا، میں نے پانی پیا تو بادل سے آواز آئی عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تجھ سے راضی، تیری مرضی، اب تو نے نمازیں پڑھنی ہے پڑھ، نہیں پڑھنی نہ پڑھ۔ شیخ کہتے ہیں میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو بدبختہ شیطان لگتا، وہ نمازیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو معاف نہیں کی عبد القادر کو کس طرح معاف کر سکتا؟ کہ اس نے چیخ ماری اور کہا عبد القادر تجھے آج تیرے علم نے بچا لیا۔ میں نے کہا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے مولا کے فضل نے بچایا۔ اب اگر کوئی شیخ کا ماننے والا کہے ہوں تو میں قادری پر نمازیں میں کوئی نہیں پڑھتا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہاں کو علاقہ ہے کوکیاں والا، وہاں کو بابا جی آئے ہیں، وہ کہتے ہیں نمازاں تھلے رہ گئی ہیں تو ایسے اوپر چلے گئے، مگر بابا جی تھوڑی مہربانی کرو تھوڑا جو اور اوپر چلے جائے، یعنی ہماری جان تو چھوڑو۔ یہ کس طرح کی خرافات بیان کر رہے، نمازیں نیچے رہ گئی، یہ مولویاں دا کام ہے جی، ہاں یہ مولویاں دا کام ہے نمازاں پڑھنا، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں نمازیں سکھائی ہیں، نمازوں کے بغیر ساتھیوں چارہ گزارا کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ آیت کریمہ جو قبلہ مفتی صاحب نے ذکر کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، جب آپ نے کہا اس کے آنے سے پہلے پہلے تخت لا کے کون سامنے رکھ سکتا؟ قال عفریت من الجن، ایک بڑا جن اٹھا عفریت، وہ کہنے لگا حضرت جی مجھے حکم دے، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی جگہ پہ کھڑے ہونے سے پہلے پہلے تخت لا کے رکھ دوں گا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، قوی بھی ہوں امین بھی ہوں۔
فرمایا اس سے بھی جلدی چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک آدمی اٹھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کہنے لگا حضرت جی مجھے اشارہ کریں. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے پہلے لا کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ نے اشارہ کیا. فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی، اشارہ کیا. اب یہاں پہ سائنٹسٹ بیان کرتے ہیں کہ وہ فیوژن اور ڈی فیوژن پہ قادر، ایک سائنس کی ٹرم ہے، اس کا نام مفسرین نے آصف برقیہ استعمال کیا. مثلا یہاں سے فیوز ہوا، وہاں پہ جا کے ڈی فیوز ہو گیا. اب وہ ٹنوں ٹن وزنی تخت ہے، وہ کون لے کے آیا؟ اگر آصف برقیہ لے کے آیا وہ تو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو لے کے کون آیا؟ یہ تو کوئی خاص طاقت ہے، خاص قوت ہے جو لے کے آ سکتی ہے. آصف برقیہ وہیں رہا، پلک جھپکنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے. پرانے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے سائنس اس پہ کام کرے، یہاں پہ کوئی مشین بنائے، اس میں کوئی داخل ہو اور مدینہ شریف میں نکل آئے، یہاں سے فیوز ہو وہاں پہ جا کے ڈی فیوز ہو جائے. فیوژن اور ڈی فیوژن پہ قادر تھا. کہنے لگا حضرت جی اشارہ کریں یرتد الیک طرفک، آنکھ بعد میں بند ہوگی، تخت پہلے ہوگا. فرمایا ٹھیک ہے. فلما رآہ مستقرا عنده، آنکھ بند کر کے کھولی، تخت سامنے پڑا تھا. کہا میرا کمال کوئی نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، یہ سارا میرے مولا کا فضل ہے. سلیمان علیہ السلام متفقہ طور پہ حضور سے افضل نہیں ہے، اور حضور کی امت متفقہ طور پہ تمام امت سے افضل ہے. حضور کا امتی تمام امتیوں سے افضل ہے. اب سلیمان کا امتی ہو، کتاب تھوڑی سی جانتا ہو، وہ اگر آن واحد میں کوسوں میل کی دوری سے تخت لا سکتا ہے. عبد القادر جیلانی بھی اگر آوازہ دے اور کہے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، مصطفیٰ کا امتی ہو، سید زادہ ہو، قرآن ساری کی ساری کتاب کا عالم ہو، عالم باعمل ہو، اگر وہ کہہ دے میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، اس کی یہ بات روئے زمین کا ہر بندہ سن لے اور گردن جھکا دے، تو بولیے اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے. امام احمد رضا کہتے ہیں غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ